اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کی ہے، اس لیے کہ میں اس وقت ایک عظیم ہستی کو تذکرے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کی تبخور علمی، جس کی لیاقت اور جس کا شرف اور جس کے کمال عروج کو علماء جانتے ہیں، اور یہ عظیم شہرہ آفاق شخصیت جس کی خدمات علوم آل محمد علیہ السلام کی ترویج و ترسیم میں گزری ہے، اور بے پناہ خدمت سے آپ نے قوم کو ایک عظیم سرمایہ دیا ہے۔ آپ محتاج تعارف نہیں ہیں، آپ کی شخصیت حضرت آیت اللہ العظمہ مرزا مہدی شیرازی رضوان اللہ تعالی علیہ کی حیثیت سے دنیا آشنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جس میں قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دو صنف اور دو گروہ کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے، ان کے درجات کو بلند کیا ہے۔ پہلا گروہ صاحبان ایمان میں سے، جو تمہیں لوگوں میں سے ایمان کے اعلیٰ مقام پر اور اہتمام کرتے ہیں اپنے ایمان کے لیے، یعنی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ اور دوسرا گروہ وہ کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جو علم سے سرفراز ہیں، کامیاب ہیں، اور علم کے اعتبار سے فوز عظیم پر فائز ہیں۔ وہ علماء جن کو قرآن مجید نے سراہا ہے، بہت سی روایتوں کے ذریعے سے جن کی لیاقت اور جن کی علمی صلاحیتوں کو پرکھا اور جانا اور دنیا کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن انہی باتوں کو، ان کے درجات کو بلند کرنے کی بات کر رہا ہے، اور دونوں میں یہ بات ہو رہی کہ یرفع اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں بھی مدارج ہے، اور جنہیں علم دیا گیا انہیں بھی مدارج دیے گئے ہیں، اور یہ درجہ جس اعتبار سے علم ہوتا ہے اور جس اعتبار سے ایمان ہوتا ہے، اس کی پختگی اور اس کی خدمت کے اعتبار سے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ چونکہ صیغہ یرفع مضارع کا ہے، اس میں دوام و استمرار پایا جاتا ہے۔ میں اس عظیم شخصیت کی خدمت میں ایک خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، اور تمام علماء اور مراجع کی خدمت میں آپ کے نہ ہونے کے لیے تعزیت پیش کر رہا ہوں کہ یہ عظیم ہستی جس نے کربلا میں جنم لیا، آپ کی ولادت کربلا معلیٰ میں 1304 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی وفات 1480 ہجری میں اسی کربلا میں واقع ہوئی۔ آپ کی والدہ نے اس بہترین طریقے سے تربیت کی سی، آپ کی تربیت کا ثمرہ آپ کی شکل میں دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ تربیت کا جو پہلا باب تھا آپ کی ماں سے، وہ تھا کہ سب سے پہلی تربیت یہ تھی کہ آپ کی والدہ نے نماز صبح سے پہلے آپ کو اٹھنے پر عادت ڈالی، اور پوری زندگی آپ نماز صبح سے پہلے اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ آپ کے بچپنے میں ہی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی حضرت آیت اللہ العظمہ مرزا عبداللہ شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے ہوئی، اور آپ کی والدہ نے اور آپ کے بڑے بھائی نے آپ کی کفالت میں کوئی کمی نہیں رکھی، آپ کی تربیت کرتے رہے، اور آپ کو دیگر جو بیسک علوم تھے، ابتدائی علوم سے آپ کو تربیت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ابتدائی ادبیات کے کتاب، اخلاقیات کے کتاب، تربیت سے مرتبط جو سلیبس تھے وہ آپ نے کربلا میں تمام کیا۔ کربلا میں تمام کرنے کے بعد آپ سامرہ اور کاظمین تشریف لے گئے۔ سامرہ اور کاظمین میں ایک منزل تک جو ہے فائز ہونے کے بعد آپ دوبارہ کربلا معلیٰ تشریف لائے۔ یہاں کچھ مختصر سا وقت آپ نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد آپ نجف اشرف تشریف لائے۔ نجف اشرف نے آپ نے تقریباً 20 سال علوم اہل بیت علیہ السلام کے حصول میں صرف کیا، اور عقائد رسول اور فقہ کے کتابوں کو بہت دلچسپی کے ساتھ تمام کیا، اور ایک علمی لیاقت کو حاصل کرنے کے بعد آپ کربلا معلیٰ دوبارہ واپس آ گئے، اور پوری زندگی یہاں پر
آپ قیام پذیر رہے یہاں تک کہ امام علیہ السلام کے جوار سے آپ رخصت ہو گئے۔ آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری اور آپ کی لیاقت، آپ کی تبحر علمی آپ کے قلم سے، آپ کے بیان سے اور آپ کی کتابوں سے عیاں ہیں، لوگ جانتے ہیں، اور اسی نہج پر اپنے خاندان کو آپ نے پہچانوایا اور اپنے بچوں کو اسی مرحلے میں، اسی ترویج و ترسیم کے اس پلیٹ فارم سے آپ نے دنیا کے سامنے ایک عظیم مذہب کی جو امداد کے طور پر آپ نے خاندان کو پیش کیا۔ اور آج بھی آپ کا قلم اور آپ کی فکر آپ کی بہترین لیاقت پر، آپ کے خلوص پر دلیل ہے کہ آپ نے کس قدر قوم کی خدمت کی ہے، بالخصوص علوم آل محمد علیہ السلام کے ترویج و ترسیم کے اعتبار سے۔ آپ کا تقوی بہت عظیم تھا کہ آپ ابتدائی مرحلے میں ہی آپ توسل کے بہت زیادہ قائل تھے اور بہت اہتمام کرتے تھے۔ یہ ہونا بھی چاہیے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کے جوار میں آنکھ کھولتا ہے اور امام کے جو ہے قبر مقدس کے قریب اپنی زندگی کی ابتدا کرتا ہے، یقیناً امام کے جوار کی خوشبو اور امام کے جوار کا اثر ایسے لوگوں میں ہونا چاہیے، اور وہ آپ میں دکھ کر کے آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم کسی بھی عطر فروش کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں تو عطر کی کچھ نہ کچھ خوشبو ہمارے جسم، ہمارے لباس میں بس جاتی ہے۔ لہٰذا جوار معصومین میں رہنے کا اثر بالکل دکھنا چاہیے، اور وہ آپ کی شخصیت میں دکھ کر کے آیا کہ جو آپ کے والد نے، آپ کے بھائی نے اور آپ کی والدہ نے جو ترویج اور تربیت کا جو اثر رکھا تھا، وہ آپ کے جو ہے وہ کردار سے اور آپ کے علمی لیاقت سے دنیا کے سامنے جو ہے وہ آیا ہوا اور دنیا کے سامنے آیا۔ سب سے پہلا مرحلہ آپ کے تربیت کا یہ تھا، اور اس کا اثر یہ تھا کہ آپ جوانوں کو بے پناہ دوست رکھتے تھے اور ان کے عقائد سے بہت زیادہ باخبر رہتے تھے، بہت زیادہ فکر کرتے تھے۔ میں آگے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ آپ نے اسی فکر کو عملی جامہ بھی پہنایا ہے، اور بہت زیادہ اہتمام کیا کہ نوجوان اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور امامت اور علوم آل محمد علیہ السلام سے زیادہ قریب رہیں، معارف دینیہ سے زیادہ ان کا لگاؤ پیدا رہے، دلچسپی ہوتی رہے، تاکہ معارف کے ذریعے سے وہ اپنے عمل میں پختگی حاصل کر سکے۔ اور یہ بہت زیادہ آپ اہتمام کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کا بہت زیادہ وقت آپ کے جوانوں کے ساتھ گزرتا تھا۔